باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا کوئی بھی سبق ایسا نہیں ہے جس میں امتحان نہ لیا جاتا ہو، اسکول ہو، مدرسہ ہو، جامعہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو۔ امتحان لیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ شاگرد نے کتنا سیکھا ہے۔ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ استاذ کیسا پڑھا رہا ہے یا استاد نے کتنا پڑھایا ہے، بلکہ امتحان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کی قابلیت کو جانچا جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک نظام مقرر کیا ہے جس میں وہ ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ابتلاء۔ تو قرآن کی یہ آیت ہیں جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور میں تمہارا ضرور امتحان لوں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز میں سے میں امتحان لے سکتا ہوں، من الخوف، یا تو بہت زیادہ ڈر آئے گا تم پہ، خوف طاری ہو جائے گا، دشمن کا خوف یا مشکلات کا خوف، مسائل اور مصائب کا خوف تم پہ طاری ہوگا، تو اس سے اللہ رب العالمین اپنے آپ کو نہیں جانچیں گے نعوذ باللہ، بلکہ یہ ہمارا امتحان ہوگا کہ میں اس خوف سے اپنے آپ کو کیسے نکالوں، صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے۔ والجوع، اور دوسری جو مصیبت آ سکتی ہے تمہارے اوپر وہ ہے بھوک، خوف، الجوع اور بھوک، ونقص من الاموال، اور مال کی کمی کی بھی آزمائش آ سکتی ہے، والانفس، اور جانوں کے حساب سے بھی آ سکتی ہیں کہ جان، نفس، تو انسان کے کوئی رشتہ دار فوت ہو جائیں، بیٹا فوت ہو جائیں، اس کی بھی ہم پہ مصیبت آ سکتی ہیں، والثمرات، اور پھل اور میووں کی آزمائش بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں اللہ نے اس آیت میں بتا دی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ضرور تمہارا امتحان لوں گا، ان چیزوں کے اندر تم پہ کوئی نہ کوئی آزمائش کی گھڑی آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو چار چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ڈر اور خوف اور مال کی کمی، بھوک، افلاس، میوے، پھل ثمرات وغیرہ کا نہ ملنا، تو آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو ان مسائل پہ صبر کر جائیں تو وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے۔ انسانی زندگی میں کوئی نہ کوئی لمحہ ایسے آتا ہے جس میں اللہ رب العالمین انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے امتحان کو اس کے ایمان کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے کہ اب یہ اپنے پڑھائی میں کہاں تک پہنچا ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ فیل ہو جاتا ہے یا پاس ہو جاتا ہے۔ اگر فیل ہو جاتا ہے تو یا وہ اسی کلاس میں رہتے ہیں یا اس سے بھی اس کی تنزلی کر دی جاتی ہے، اور اگر پاس ہو جاتا ہے تو اس کی ترقی کر دی جاتی ہے، وہ اگلے گریڈ میں جاتا ہے، اور پھر اس کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ کا امتحان مہینے میں بھی آ سکتا ہے، 2 مہینے میں بھی آ سکتے ہیں، اور سال میں بھی آ سکتا ہے۔ ایک صورت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں سال میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور آزماتا ہوں لوگوں کو، لیکن وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ابتلاء کا نہیں ہے، وہ فتنے کا ہے۔ تو یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، تو فتنہ جو ہے یہ ابتلاء سے بڑی چیز ہے۔ ایک ابتلاء ہے، چھوٹی موٹی آزمائش اگر اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں، اور فتنہ اس سے بڑی چیز ہے۔ فتنہ عربی میں اصل میں کہا جاتا ہے اس مرحلے کو جس میں سونے کو پگھلایا جاتا ہے، تاکہ اگر اس کے ساتھ کوئی تانبا لگا ہوا ہے یا لوہا اٹکا ہوا اس کے ساتھ یا چاندی اس کے ساتھ ہے تو وہ پگھل جائے اور خالص سونا جو ہے وہ باقی رہ جائے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو خالص مومن اور خالص تقوی والے کی، خالص ایمان والے کی جو امتحان ہے، وہ جب مرحلہ آتا ہے جس میں اس کو فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، وہ بڑی مصیبت آتی ہیں، وہ کوئی بڑی مشکلات آتی ہیں، کوئی بڑی سختی آتی ہیں، تو تب ہمارا جو ہے وہ جو امتحان ہوتا ہے وہ فتنہ کہلاتا ہے۔ تو ابتلاء اور فتنے میں یہ فرق ہے کہ ابتلاء چھوٹی موٹی آزمائش ہم پہ آتی ہیں، ہم راستے میں جا رہے ہیں، کہیں پہ پیسے پڑے ہوئے تھے
تو اب یہ میری ایمان کی جو ہے نا آزمائش ہوتی ہے کہ میں وہ اٹھاتا ہوں، جیب میں رکھتا ہوں، یا میں اس کے منادی کراتا ہوں اور اس کو اس کے مستحق تک پہنچاتا ہوں، یا مجھے حرام کمائی کی بھی جو ہے نا کوئی آفر آ سکتی ہیں۔ تو اللہ کے امتحان ہر طریقے سے آ سکتا ہے، کبھی میرے غصے کا امتحان ہوتا ہے، کبھی میرے صبر برداشت کا امتحان ہوتا ہے، کہیں پر خوش اخلاقی کا امتحان ہوتا ہے۔ اور جب ان سب مراحل کو ہم پار کر دیں، پاس کر دیں، تو ہم اگلے گریڈ میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ دو قسم کے لوگ سامنے آئیں گے ہمارے پاس، جو اس حال میں اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں، خود کو مینیج رکھتے ہیں اور اسٹریس کو مینیج کر لیتے ہیں، سارے حالات کو مینیج کر لیتے ہیں۔ یا وہ لوگ آئیں گے جو اس کا صحیح طرح مقابلہ کریں گے۔ یعنی بیماری کیوں آتی ہے؟ بیماریاں دنیا میں جب تک ہے اس وقت تک ڈاکٹر ہوگا، اس وقت تک میڈیکل ہوگا، اس وقت تک ریسرچ ہوگی۔ جب تک انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہاں پر لوگوں کی جستجو ختم ہو جائے گی۔ کیوں وہاں پہ لوگ جو ہے نا جستجو کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں تو انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی انسان کے لیے آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا تیسرا کان ہونا چاہیے، یا تیسری آنکھ ہونی چاہیے، یا 32 کے بجائے 34 دانت ہونے چاہیے۔ نہیں، انسان نے وہاں کوشش کی جہاں جہاں اس کو خامی نظر آئیں، خرابی نظر آئیں، بیماری نظر آئیں، تو ہم ریسرچ کرتے ہیں اور اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ جس طرح ٹی وی جو ہے اب اس پہ قابو پا لیا، تقریباً خسرے پہ ہم نے قابو پا لیا، ہم نے اور جو بیماریاں ہیں، جذام ہے، تو یہ اور جو بیماریاں ابھی آئیں گی یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یا تو یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، یا یہ ہے کہ اس پہ ہمارے آزمائش ہو جاتی ہیں اور ہم ان سخت حالات میں اپنی ایمان کو بچا لیتے ہیں، اپنے عقیدے کو بچا لیتے ہیں، اپنے اعلیٰ اخلاقی معیار سے گرتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ کسی دشمن کی کوئی اشتعال انگیزی بھی تمہیں اس بات پہ برانگیختہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو۔ یعنی عدل، دشمن کے مقابلے میں بھی عدل و انصاف سے آپ نے کام لینا ہے۔ تو یہاں پر یہ قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو اس موقع پر، ان سختیوں پر، ان مشکلات پر اپنے حواس پر، اپنی ایمان پر، اپنے عقیدے پر، اپنی اصولوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو ایسے قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری کس بات کی؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ صابرین وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہیں۔ مصیبت کے معنی ہے پہنچنے والی چیز۔ وہ مصیبت اچھی بھی ہو سکتی ہیں، وہ بری بھی ہو سکتی ہیں۔ میرے لیے وہ مصیبت ہوتی ہیں لیکن اللہ کی کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ تو اس چھوٹا سا واقعہ ہے اس کے بارے میں کہ برطانیہ میں ایک فیملی جو تھی وہ امریکہ جا رہی تھی چھٹیاں منانے۔ تو وہاں پہ روانگی سے تھوڑی دیر پہلے ان کے چھوٹے بچہ تھا جس کو کتے نے کاٹ لیا۔ تو فلیٹ میں تو ظاہر بات ہے وہاں پہ یہ اناؤنس ہوا کہ ان کو ہم نہیں لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ ریبیز ہو سکتی ہیں اور اس سے دوسرے مسافر جو وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کی چھٹیوں کا جو پورا پلان تھا وہ کینسل ہو گیا۔ اور وجہ کیا بنی؟ یہ بچہ اور یہ چوٹ، اور اس کتے کی جو تھی وہ جو اس نے کاٹا تھا اس بچے کو، یہ ایک معمہ ایسا بن گیا کہ پوری فیملی کی جو چھٹیوں کا پلان تھا، خوشیوں کا، پکنک کا، وہ سارا وزٹ کا جو پلان تھا وہ دھڑا کا دھڑا رہ گیا۔ اور وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور سارے بچے کو گور رہے تھے کہ اگر یہ باہر نہ آ جاتا تو یہ مصیبت نہیں آتی۔ اس کتے کو گور رہے تھے اگر یہ میرے بچے کو نہ کاٹتا۔ الغرض وہ بچہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا سب کے آنکھوں کے عتاب کا نشانہ بنا کہ یہ سب کچھ اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی لگا کے، تھوڑی دیر کے بعد نیوز آئی کہ جس پلین سے انہوں نے امریکہ جانا تھا وہ پلین کریش ہو گیا ہے، وہ فضائی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کے اندر جتنے مسافر تھے سب کے سب جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو اب آپ بتائیں، وہی بچہ، وہی کتا، وہی زخم جو تھوڑی دیر پہلے ان کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، وہی بچہ، وہی زخم، وہی کتا ان کے لیے ہیرو بن گیا، اور اس پوری فیملی کی جان بچانے کے لیے سب اس بچے کے پاس آ کے اس کو چومنے لگے کہ
کہ شکر ہے یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی اس کی وجہ سے ہم بچ گئے. ظاہر بات ہے اگر ہم بھی اس پلین میں ہوتے ہیں, اس جرنی کا حصہ ہوتے ہیں, تو ہم مارے جاتے سب کے سب. لیکن اس ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ نے ہماری جانیں بچائی اور ہم پوری فیملی بال موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے. تو یہ مصیبت اچھی تھی ان کے لیے, لیکن اس وقت وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے. تو کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو انسان کے بھلائی کے لیے ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہیں, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو ہم دنیا میں ہمارا کیا تھا جو ہم سے بچھڑ گیا, ہم سے کھو دیا؟ ہمارا کچھ بھی نہیں تھا. ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تو خالی ہاتھ جائیں گے. اگر کوئی ہمارا رشتہ دار بھی چلا گیا ہے تو ہم نے بھی تو ادھر ہی جانا ہے, اللہ کے پاس ہی جانا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی ان پر نعمتیں ہیں, اللہ کی ان پر رحمتیں ہیں, اللہ ان سے راضی ہیں, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت کن کو ملتی ہے؟ ان کو جو دنیا کی زندگی کو سمجھ گئے اچھے طریقے سے, اور دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک چیز اتھینٹک سے ہم کہہ سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے. جو چیز فانی ہوتی ہے اس کے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح میرے بال ہیں فالتو ہیں تو میں کٹوا دیتا ہوں تو اس کے پیچھے روتا تھوڑی ہوں. یہ فانی ہے دنیا, اور اس پہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ان سے کچھ سیکھنا چاہیے.